تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں چھوٹا شرک؟ تو آپ نے فرمایا قال الریا، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا، ہاں نیک کام کرنا لیکن وہ دکھانے کے لیے، نمازیں پڑھنا اللہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت نمازی ہے، بہت عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کرنا تاکہ لوگ ایک سمجھیں کہ بہت سخی سخی ہے، داتا ہے۔ اذهبوا الى الذين تراؤون لهم، یعنی چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا کی زندگی میں جن کے دکھاوے کے دن کو دکھانے کے لیے جاتے، دن کو دکھانے کے لیے تم عمل کر رہے تھے، انہی کے پاس جا کے اجر و ثواب لے لو، انہی کے پاس جا کے اجر و ثواب کہہ دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا، جاؤ انہی کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے، یہ یقین رکھ لو، یہ جان لو، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی یہ ساری کوشش کریں، انتھک کوشش کریں تم کو کچھ فائدہ پہنچانے کی، تو ہرگز تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تم کو فائدہ لکھ دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، الہ العالمین ہے، دونوں جہانوں کا پالنے والا اور روزی دینے والا ہے، اور پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ محترم حضرات اور خواتین، میری مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ 2-3 خطبوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ دلوں کے اندر کی بیماریاں، یعنی دلوں کے اندر کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کتنی کتنی خطرناک بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج کیا ہے، وہ بیماریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، کن ماحول میں، کیسے ماحول میں، پھر ان بیماریوں کا حکم کیا ہے، اللہ نے ان بیماریوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کے بارے میں، دلوں کی بیماریوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ سلسلہ ہم چلا رہے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں ہم نے اس سے پہلے گزشتہ خطبے میں ہم نے بخیلی کے بارے میں کہا تھا۔ بخیلی کی صفت، آدمی بخیل کب ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، اور بخیل کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کا ارادہ کیسا ہوتا ہے، اس کا عمل کیسا ہوتا ہے، یہ ہم نے بتایا تھا، اور اس کا حکم کیا ہے یہ بھی بتایا تھا۔ اور اس سے پہلے کے خطبے میں کینہ، کپٹ، دل میں کینہ کپٹ رکھنا، دشمنی رکھنا، نفرتیں پیدا کرنا اور کینے کو پالنا، کب کینہ، آدمی کینے والا کب ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہم نے بتایا تھا۔ اور پھر اس کے اور ایک خطبے میں ہم نے تکبر کے بارے میں بتایا تھا کہ تکبر کس کو کہتے ہیں، آدمی متکبر، گھمنڈی، غرور والا، فخر والا کب ہوتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں آدمی تکبر والا بن جاتا ہے، کیوں آدمی فخر کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے شریعت میں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات اور محترمہ خواتین، آج میں ایک اور چیز لے کر آیا ہوں، بہت ہی اہم چیز ہے اور بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ انتہائی دل کے اندر رہنے والی بیماری ہے، جس سے لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور خود اس صفت والے آدمی کو سب سے پہلے نقصان پہنچتا ہے، وہ خسارے میں ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ اہم بیماری ریاکاری، دکھاوا، ریاکاری، دکھاوا۔ ریاکار یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ریاکار یعنی وہ آدمی جو ڈبل چہرہ رکھتا ہے، ایک چہرہ اپنا، ایک چہرہ دکھانے کے لیے، آدمیوں کو دکھانے کے لیے ایک کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک کام کرتا ہے۔ اس کی یہ سوچ بنی ہوئی رہتی ہے، یہ سوچ بنی ہوئی رہتی ہے اس کی کہ لوگ مجھ کو دیکھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھ کو نیک سمجھیں، لوگ میرے عمل کی تعریف کریں، یعنی اس کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے۔ اور یہ سوچ بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اگر لوگ تعریف نہ کریں تو وہ کام نہ کرے، لوگ تعریف کرتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے، وہ کام اگر نہ کریں تو غصے میں آ جاتا ہے اور آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ چہرے پر چہرہ رکھتا ہے، ایک چہرہ دکھانے کا، ایک چہرہ اوریجنل اصلی اپنا چہرہ، ایک چہرہ لوگوں کو دکھانے کا۔ تو لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی ہے لیکن اندر سے وہ دوسرا آدمی ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا عمل ایسا ہے لیکن اندر سے اس کا عمل دوسرا ہوتا ہے۔ تو بہت ہی خطرناک یعنی ریاکاری، دکھاوا، اپنے عمل سے دکھاوا اور لوگوں کی تعریف چاہنا، اور لوگ جب تعریف کریں تو خوب خوش ہونا، اور خوب خوش ہونا اور پوچھنا لوگوں سے، ارے کیا کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں، لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، میں نے فلاں جلسے میں بہت اچھی تقریر کی تھی، لوگوں کا کیا رسپانس رہا، لوگوں کا کیا رد عمل رہا، لوگوں کا کیا ریئیکشن رہا، خود بولتا ہے اور اس طرح سے لوگوں سے پوچھتا ہے۔ تو اس طرح سا یہ یعنی ایسا آدمی مرائی یعنی دکھاوا کرنے والا بہت ہی خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ اس کا انجام، اس کا حکم بھی بڑا خطرناک ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی خطبہ کے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی،
اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز اور میری عبادتیں، میری قربانیاں ساری کی ساری خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور میری زندگی اور موت کا جب لفظ آتا ہے تو آدمی کی پوری حیات، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی پوری زندگی، پورا ٹائم، پورا وقت، پوری عمر، ساری کی ساری عمر، اس میں جو بھی میں کرتا ہوں، جو بھی میں عبادتیں کرتا ہوں، جو میں کام کرتا ہوں، جو بول میں بولتا ہوں، میرا جہاں میں جاتا ہوں، قدم قدم، سانس سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو دونوں جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ و بذالک امرت، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی بات کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تو یہ اس آیت کا مومن اس آیت کا مصداق ہے۔ اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے موت کا بھی ذکر کیا، زندگی کا بھی ذکر کیا، اور زندگی اور موت کے بیچ میں جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کام، وہ سارے ارادے آ گئے۔ لیکن ان سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن میرے لیے مخلص بندہ بن کر رہے، اپنے اٹھنے میں، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے ہر کام میں اللہ کا خالص بندہ بن کر رہے۔ لیکن ریاکار، دکھانے والا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرنے والا، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے والا، یعنی وہ دکھاوے کی نماز پڑھنے والا، اس کی یہ سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ لوگ میری نمازوں کو دیکھیں، میری عبادتوں کو دیکھیں اور میرے بارے میں یہ خیال رکھیں، میرے بارے میں ان کا یہ نظریہ بن جائے، ان کا یہ خیال بن جائے کہ میں بہت ہی عبادت گزار ہوں، بہت ہی تہجد گزار ہوں، بہت ہی نیک ہوں۔ یہ اس کی سوچ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہر عمل، ہر حرکت اللہ کے لیے ہو، لیکن یہ لوگوں کے لیے دکھاتے پھرتا ہے۔ اسی طرح کوئی مالدار ہے، جب صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس لیے صدقہ خیرات کرتا ہے کہ تاکہ لوگ اس کے بارے میں سمجھیں، کیا سمجھیں؟ کہ بہت داتا ہے، بہت سخی ہے، بہت لوگوں کو دیتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یعنی وہ اس کی سوچ ایسی بنی ہوئی ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں ہیں، بدن کی عبادت، مال کی عبادت، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے۔ مومن ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اپنی کسی بھی عمل میں دکھاوے، کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے، کوئی بھی عمل دکھاوے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ صدقہ ہے، خیرات ہے، جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل خالص اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنے ہر عمل کو خالصتاً اللہ ہی کے لیے کیا جائے، یہی حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ریاکار اپنی ریاکاری میں، اپنے دکھاوے میں یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی تعریف کریں، لیکن دوسری طرف یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ بھی مجھ کو اجر و ثواب دے۔ دوسری طرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی مجھ کو اجر و ثواب دے، وہاں قیامت میں مجھ کو اللہ تعالیٰ مجھ کو اجر و ثواب سے نوازے۔ لیکن اللہ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا يشرك بي معي غيري تركته وشركه۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی
انا اغنى الشركاء عن الشرك، جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک بناتا ہے، کیونکہ ریاکار دکھاوا کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اللہ بھی اس کو اجر و ثواب دے اور لوگوں کی تعریفیں بھی ملیں، لوگ بھی اس کو بہت خوب سراہیں، خوب تعریف کریں، تو اسی کو کہتے ہیں شرک، یعنی ملاوٹ۔ اللہ خالص عمل نہیں کر رہا ہے بلکہ ملاوٹ کر رہا ہے، یعنی اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے عمل سے اور ایسا کام کرنے والے اور ایسا عمل کرنے والے سے بے نیاز ہوں، مجھ کو ضرورت نہیں ہے، مجھ کو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے عمل کی۔ اغنى الشركاء عن الشرك، پھر فرمایا من عمل عملا یشرک بی معی غیری، جو بھی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کرنے میں میرے ساتھ میری رضا میری خوشی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی رضا، لوگوں کی بھی خوشی، لوگوں کی بھی تعریفیں، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، تو قیامت کے دن میں کیا کرتا ہوں؟ قیامت کے دن میں کرتا ہوں اس کو جن کی رضامندی دنیا کی زندگی میں جن کی خوشی اور جن کی رضامندی چاہتا تھا ان کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، جا تو ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ جا، کیونکہ تو نے انہی کے لیے کیا تھا، دنیا کی زندگی میں انہی کے لیے عمل کیا تھا، مجھ کو تیرے عمل کی اور تیرے نیک عمل کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث قدسی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، قالوا یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، قال الرياء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ہمدرد ہیں، اپنی امتیوں میں سے ہر امتی کے بارے میں آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں تڑپتا ہوا دل اور دکھتا ہوا دل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو اپنے امتیوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، چھوٹا سا چھوٹا عمل ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، بڑا سا بڑا عمل ہو، اللہ کے رسول نے بتلایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور ہر وہ برائی، ہر وہ نقصان، چھوٹا سا چھوٹا نقصان، بڑا سا بڑا نقصان دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ دیکھو فلاں چیز بہت خطرناک ہے، دیکھو فلاں چیز بہت نقصان دینے والی ہے، اس سے بچو۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھ کو ڈر ہے اے امتیوں، اے امتی، سب سے زیادہ مجھ کو ڈر ہے اس بات کا کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی تم چھوٹے شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں چھوٹا شرک؟ تو آپ نے فرمایا قال الرياء، دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا، ہاں نیک کام کرنا لیکن وہ دکھانے کے لیے، نمازیں پڑھنا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بہت نمازی ہے، بہت عبادت گزار ہے، صدقہ خیرات کرنا تاکہ لوگ ایک سمجھیں کہ بہت سخی ہے، دیتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے لوگوں، الشرک اخفى علیکم من دبیب النمل، یعنی شرک کے بارے میں، او کما قال، شرک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک آدمی کے دل میں ایسا داخل ہوتا ہے جیسا کہ چیونٹی کی چال، چیونٹی کیسے چال چلتی ہے، بہت آہستہ آہستہ، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر، آہستہ آہستہ۔ تو اس طرح جس طرح چیونٹی کی چال ہے اس طرح نیتوں میں فرق آتا ہے، آدمی کی نیت میں فرق پاتا ہے، آدمی کی نیت میں دکھاوا پیدا ہوتا ہے، آدمی کی نیت میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگ مجھ کو دیکھیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اچھی مثال دی ہے، یعنی چیونٹی کی مثال دے کر، یعنی ایسی ایسی مثالیں جس سے لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں، ایسی ایسی مثالیں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو چیونٹی کی چال کی طرح شرک تمہارے نیتوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے عملوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شرک، آدمی جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو شروع سے ہی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، نیت میں فرق ہوتا ہے، یعنی نیت ہی میں اس میں یعنی دکھاوا آتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یعنی عمل شروع کرتا ہے خالص اللہ کے لیے، شروع میں نہیں ریاکاری نہیں آتی ہے، بیچ میں ریاکاری آتی ہے، یا نیک کام کے ختم ہونے کے قریب ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا آدھا نیک کام ہو گیا، آدھا کام ہو گیا، نیک عمل آدھا کام ہو گیا، یا آدھی یعنی 4 رکعتیں پڑھنی تھی 2 رکعت ہو گئی، تو بیچ میں دکھاوے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات آخر میں دکھاوے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے سخت اور سب سے مشکل نیکی نیت کا خالص کرنا، یہ سب سے مشکل نیکی ہے۔ آدمی جب عمل کرتا ہے تو اپنی نیت پر نگرانی رکھے، اپنے دل پر نگرانی رکھے، دل کے جذبوں پر نگرانی رکھے، دل کے خیالات پر نگرانی رکھے، دل کے ارادوں پر نگرانی رکھے کہ کہیں دل کا جذبہ بدل تو نہیں رہا ہے، کہیں دل میں دکھاوے کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، کہیں دل میں ریاکاری کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا سب سے مشکل عبادت نیت کا خالص کرنا، پیور کرنا، اللہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے، یہ اس کی نگرانی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ورنہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ اس عمل کو شیطان اچک لے گا، یا تو شروع میں ہی اچک لے گا، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی نیت میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا، یا نہیں تو درمیان میں اچک لے گا، یا نہیں تو آخر میں کم سے کم جاتے یعنی عمل ختم ہوتے شیطان اچک لے گا، اور وہ مردود ہو جائے گا اللہ کے پاس، اللہ اس عمل کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ میرے لیے نہیں کیا گیا، یہ جس کے لیے کیا گیا تھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو شخص بھی دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں کہ کوئی بھی برا عمل، کوئی بھی برا کام، اس کے ساتھ بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں، کئی ساری سوچیں مل کر ایک برا کام بنتا ہے، ایک برا عمل ہوتا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر یہ ہے ریاکار دکھاوا کرنے والے کی کئی سوچیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں سب کچھ مجھ کو مل جائے، لوگ میری تعریف کر دیں، دنیا میں میری تعریف کر دیں۔ آخرت کی بات ہے، آخرت پر اس کا یقین جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوتا ہے، آخرت میں لینے کا، اللہ سے اجر و ثواب لینے کا جیسا یقین پکا ہونا چاہیے ویسا پکا یقین اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہتا ہے کہ مجھ کو دنیا کی زندگی میں ہی لوگوں کی تعریفیں مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تو بہت ساری سوچیں مل کر یہ کام بنتا ہے، یہ ایک بری صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن جو شخص دنیا کی زندگی میں دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے کہا جائے گا اذهبوا الى الذين تراؤون لهم، یعنی چلے جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دنیا کی زندگی میں جن کے دکھاوے کے دن کو دکھانے کے لیے دن کو دکھانے کے لیے تم عمل کر رہے تھے، انہی کے پاس جا کے اجر و ثواب لے لو، انہی کے پاس جا کے اجر و ثواب کہہ دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا، جاؤ انہی کے پاس۔ دنیا کی زندگی میں جن کے لیے جن کی رضامندی، جن کی خوشی، جن کی تعریفوں کے لیے تم کرتے تھے نیک عمل، انہی سے جا کے لے لو۔ تو ظاہر بات ہے
قیامت کا منظر ہے، قیامت کا میدان ہے. قیامت میں جب کہ ہر آدمی پریشان ہوگا، ہر آدمی اپنے عمل کے بارے میں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن ہر شخص اپنے ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، اور ہر ایک کو اپنے عمل کی فکر ہوگی، اور ہر ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، کسی کے داہنے ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کریں گے تو کتنی پریشانی ہوگی، ایسا آدمی کتنا رسوا اور ذلیل ہوگا قیامت کے دن. تو ایسا کہا جائے گا. بہرحال عزیز حضرات، سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی نیتوں کو خالص کریں. اپنی نیتوں کو، ہر عمل، جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں، نیک عمل جو بھی ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے نیت کو پہلے خالص کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. پھر خالص کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے دوران اس پر نگرانی بھی رکھیں. دل کے خیالات پر، دل کے جذبات پر، دل کے ارادوں پر، دل کی نیتوں پر نگرانی بھی رکھیں کہ کہیں شیطان بیچ میں اچک نہ لے، کہیں شیطان بیچ میں ہمارا ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ پیدا نہ کر دے، یہاں تک کہ ہمارا عمل ضائع ہو جائے، ویسٹ ہو جائے، اللہ کے یہاں مردود اور ریجیکٹ ہو جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف ہم توجہ دیں. ہم تو 24 گھنٹے والی زندگی میں جہاں جب جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس نیک عمل کے بارے میں بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے اور بہت نگرانی کرنا چاہیے. اس کو ایک دم محفوظ شکل میں، ایک دم حفاظت کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے، ایک دم خالص کر کے، پیور کر کے، ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے شرک اور دکھاوے سے پیور کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضرور قبول کریں گے اور اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کریں. ہم دنیا کی اس زندگی میں جو بھی دنیا کی اس زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، اور جیسا ہو رہا ہے، جب ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. تو میں ایک اور سوچ دکھاوا کرنے والے کی بتاتا ہوں. دکھاوا کرنے کی ایک سوچ تو بتا دیں، ایک اور سوچ دکھاوا کرنے کی والے کی یہ ہے کہ مجھ کو لوگوں سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، جبکہ فائدہ اور نقصان صرف اور صرف اللہ ہی سے پہنچتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی پہنچتا ہے. لیکن یہ سمجھتا ہے، اس کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، یعنی لوگ تعریف کریں گے تو ان کی تعریفوں سے میری پوزیشن بنے گی، لوگوں کی تعریفوں سے میری پوزیشن بنے گی. جب پوزیشن بنے گی تو میں سماج میں اونچا ہوں، میرا مقام اونچا ہو جائے گا، میرا درجہ اونچا ہو جائے گا. لوگ آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ بھئی بہت نیک عمل کرنے والا آ رہا ہے، بہت بڑا سخی آ رہا ہے، بہت بڑا داتا آ رہا ہے. تو ایک سوچ اس کی یہ بھی بنی ہوئی ہے کہ لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں، جبکہ یہ سوچ انتہائی غلط سوچ ہے. اس دنیا کی زندگی میں جو بھی نقصان، فائدہ یا نقصان جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی. کیا وصیت کی؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ أو فيما معناه. یعنی اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے، یہ یقین رکھ لو، یہ جان لو، دنیا کے سارے لوگ مل کر بھی یہ ساری کوشش کریں، انتھک کوشش کریں تم کو کچھ فائدہ پہنچانے کی، تو ہرگز تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تم کو فائدہ لکھ دیا ہے. تمہاری تقدیر میں جتنا لکھ دیا ہے اتنا ہی، اس سے بڑھ کر سارے لوگ مل جائیں تو بھی اس سے بڑھ کر تم کو نقصان و فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح یہ بات یقین رکھو، اس بات کا بھی یقین رکھو، سارے لوگ مل کر بھی تم کو نقصان پہنچانا چاہیں
اور تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا کہ تمہارے تقدیر میں نہیں نقصان پہنچاتے، اتنا ہی جتنا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں نقصان پہنچا سکتے۔ لیکن دکھاوا کرنے والا اس حدیث کے خلاف کام کرتا ہے، اس کی سوچ اس حدیث کے خلاف بنی ہوئی رہتی ہے کہ نہیں مجھ کو ملتا ہے، میری پوزیشن بنتی ہے، لوگ میری تعریف کریں گے، مجھ کو میرا اونچا مقام ہوگا، میرا اونچا درجہ ہو جائے گا، اس طرح سے اس کی سوچ بنی ہوئی رہتی ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس خطرناک بیماری، دل کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کو سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب لیا جائے گا 3 آدمیوں کا، سب سے پہلے حساب لیا جائے گا 3 آدمیوں کا۔ سب سے پہلے عالم قاری کو لایا جائے گا، عالم قاری کو لایا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنائیں گے، اے بندے مجھ کو میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی تھیں، تو بندہ اعتراف کرے گا ہاں میرے رب یہ ساری نعمتیں تو نے دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن سیکھا، تیرے لیے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو پڑھایا، لوگوں کو پڑھایا۔ تو اللہ کہیں گے جھوٹ کہیں گا، جھوٹا کہیں گا، تو نے اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھ کو کہیں بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا یعنی جاننے والا ہے، صرف اس لیے تو نے کہا تھا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا سب سے مشکل عمل، سب سے مشکل نیکی نیت کا خالص کرنا ہے، دل پر نگرانی رکھنا ہے، دل پر نگرانی رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹا لے جاؤ اس کو، تو اس کو لے کر جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا مجاہد کو، جس نے اللہ کے راہ میں جہاد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، اے بندے میں نے تجھ کو یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا۔ تو نعمتوں کا اعتراف کرے گا ہاں یا رب، ہاں میرے رب تو نے مجھ کو یہ نعمتیں دی تھیں دنیا کی زندگی میں۔ تو اللہ پھر پوچھیں گے پھر کیا کیا تو نے، کیا عمل کر کے آیا؟ تو کہے گا اے میرے رب میں نے تو تیری راہ میں جان دے دی، میں نے تو تیری راہ میں جان دے دی۔ تو اللہ کہیں گے جھوٹا کہیں، تو جھوٹ کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو اسی لیے جان دیا تھا تاکہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، بہت بہادر ہے، بہت طاقتور ہے، بہادری دکھانے کے لیے تو نے دکھاوے کے لیے لڑا تھا، میری راہ میں نہیں لڑا تھا۔ پھر آخر میں تاجر کو لایا جائے گا، بہت بڑا تاجر تھا، بزنس مین تھا، لایا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ کہیں گے اے بندے میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی تھیں، مال دیا تھا، خوب پیسہ دیا تھا، خوب پراپرٹی تھی تیرے پاس، مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو کہے گا کہ یا اے میرے رب میں نے تیرے راہ میں بہت خرچ کیا، بے حد یتیموں کو دیتا رہا، غریبوں کو دیتا رہا، بانٹتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا۔ تو اللہ فرمائیں گے جھوٹ کذبتا، تو نے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ تو اس لیے خیرات کرتا رہا تاکہ لوگ یہ کہیں بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا داتا ہے، دیتا ہے بہت، اس لیے تو نے کہا۔ حالانکہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں نے تیرے راہ میں کہا، لیکن اللہ اس کے دعوے کو کہہ رہے ہیں کہ کذبتا، جھوٹا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی نیتوں کو کھنگالیں، اپنے دلوں کی نیتوں کو کھنگالنے اور اپنے سینے کو محفوظ رکھیں، اپنے دل کو محفوظ رکھیں، پاک رکھیں ریاکاری سے، دکھاوے سے۔ ہر عمل جو بھی ہو ہم کریں اس کو ریاکاری دکھاوے سے پاک رکھیں، کیونکہ اس پوری دنیا میں یہ ساری دنیا اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس لیے ہم بھی اللہ کے ہو جائیں اور اللہ سے راضی، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہر عمل ہم کریں، اور جو بھی عمل کریں اس میں نگرانی رکھیں اور اس میں نگہبانی رکھیں کہ کہاں تک ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔